سردار وہ ہے جو دوسروں کا بوجھ سر پر اٹھاتا ہے اور ضرورت کی چیزیں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اگر سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس طریقے سے سوال کیا جائے کہ جس سے آبرو میں کوئی کمی نہ ہو۔ گمراہی بری چیز ہے اور ضرورت کے وقت بات نہ کرنا عاجزی ہے۔ اہل عقل کو ادب کی ایسی ضرورت ہے جس طرح کھیتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کی اتنی مدد ہوتی ہے جتنی اسے ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتا ہے اس کی بجاوری کے لیے مدد فرماتا ہے اور جن امور سے منع فرماتا ہے ان کے لیے انسان کی کسی ضرورت کو ان پر موقوف نہیں کرتا۔ حرص کو روکنا لالچ اور طمع جڑ سے کاٹتا ہے اور غصے کو بردباری سے فرد کرنا علم کا ثمرہ ہے۔ جو شخص دنیاوی طمع نہیں چھوڑتا وہ پرہیزگاری حاصل نہیں کرتا۔ یقین کے بگڑنے کی وجہ طمع و لالچ ہے اور ایمان کی درستی کا سبب تقوی و پرہیزگاری ہے۔ بہترین نفع پرہیزگاری اور زیادہ والی شے طمع و لالچ ہے۔ 5 صفات ایسی ہیں جو اگر کسی میں پائی جائے تو وہ قابل مذمت ہے: بدکار عالم، حرص میں مبتلا حاکم، دولت مند کا بخل، عورتوں میں بے حیائی، زانی بوڑھا۔ حرص بدبختوں کی نشانی ہے اور قناعت متقیوں کی علامت ہے۔ دین کا جمال و خوبصورتی تقوی ہے، شر و برائی کی زینت لالچ و طمع ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو حرص دنیا کو دل سے باہر نکال دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کی مخالفت کرے۔ حریص ہمیشہ دولت کی قید میں رہتا ہے۔ جو دنیا کا حریص ہے وہ اسی قدر ذلیل ہے۔ شہوت کی اطاعت دین کو بگاڑتی ہے اور حرص کی اطاعت صدق یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ حرص اور لالچ بدبختی اور ذلت کی علامت ہے۔ بخل، بزدلی اور حرص نہایت مذموم افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پاک دامن ہونا داناؤں کی صفت ہے جبکہ طمع و حرص کرنا ناپاک لوگوں کا شیوا ہے۔ برائی کا مقابلہ احسان سے، غفلت کا مقابلہ بیداری سے اور حرص کا مقابلہ قناعت سے کرو۔ جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ دین و دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ ظلم کا انجام برا اور خراب ہے اور حرص دوستی کو ختم کرنے والا ہے۔ دنیا کے حرص کا انجام
حرام کاری ہے۔ تقدیر خداوندی قوت اور کوشش سے ہرگز دور نہیں ہوتی، اور رزق حرص اور طلب سے نہیں ملتا۔